جی تو ایسا ہے کہ شوق آوارگی کے شوق میں ہم نے سوچا کہ پہلے آگے سے پورا گھوم آتے ہیں اور پھر آ کے ہم لوگ جو ہے وہ یہ اندر جائیں گے. جب ہم آئے تھے تو انٹری اوپن تھی اور یہ چاکلیٹ مل جو تھی وہ چل رہی تھی. ابھی یہ ہوا کہ جب ہم آگے سے ہو کے پیچھے آئے تو انہوں نے ٹکٹ کاؤنٹر ہی کلوز کر دیا. تو یہاں پہ کھڑے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیٹس دیکھتے ہیں کہ 400-500 سال پرانی یہ ہیں تو رشک آتا ہے ان کی ٹیکنالوجی کے اوپر. ایک چیز انٹرسٹنگ سی مزہ کا خیز لگتی ہے کہ ایک اچھے وقت میں ٹیکنالوجی بلڈ کی اور اس وقت بھی اس سے ارن کیا, اس سے بینیفٹ کیا, اور آج اس کو ایز اے اینٹیک پیش کر کے ایک ٹورسٹ اسپاٹ بنا کے میرے خیال میں پہلے سے زیادہ ارننگ ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ زندگی میں جو بھی یہ لوگ ایز اے پائنیئر کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے کامیابی اس چیز کے آبسولیٹ ہونے کے بعد بھی جاری رہتی ہے. وہ ٹیکنالوجی آبسولیٹ بھی ہو جائے تو وہی قومیں جو ہیں اس کو امپروو کر کے دوبارہ آگے فیشن میں لے کے آتی ہیں. میں بھی ہر دفعہ یہ بات سچ نہ ہو بٹ کم از کم ان کے معاملے میں تو یہ چیز صحیح لگتی ہے. یورپ ایک جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ کو جہاں پہ پریزرویشن جو ہے وہ بہت کمال ہے. آپ سٹیز میں جائیں تو آپ کو ہائی رائز بلڈنگز بھی ملیں گی اور 400-500 1000 سال پرانی تک بلڈنگز بھی ملیں گی جہاں پہ آپ کو ہر چیز جو ہے وہ پرانا زمانہ نئے زمانے کے ساتھ مکس ملے گا. یہاں پہ آپ کو ماڈرن کپڑوں میں گھومتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے اور آپ 5 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کریں گے تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ آپ کسی پرانے زمانے میں پھر رہے ہیں. آپ کو وار کرائز کی آوازیں آ رہی ہیں اور ایک ہسٹری کو پریزنٹ کرنے کا بھی طریقہ اس طرح ہے کہ اب ہم ڈچ نہیں ہیں, نہ ہی ہم ڈچ کالونی رہے ہیں, مگر کہیں نہ کہیں بندہ اس چیز سے کنیکٹ ہو جاتا ہے اور بندہ ایک ریلیٹیبل فگر فیل کرنا شروع ہوتا ہے. پریزنٹیشن اتنی اسٹرانگ اور اتنی شاندار ہے. تو جی میں سائن آف کرتا ہوں. یہاں سے ابھی میرا واپسی پہ جرمنی کی طرف سفر ہوگا اور جرمنی میں انشاءاللہ کل یا پرسوں میں برلن جاؤں گا. تو نیدرلینڈز مجھے اب تک جتنے یورپین کنٹریز میں نے پھرے ان میں نیدرلینڈ سب سے بیسٹ تھا. اس میں سب سے جو بڑی وجہ تھی کہ جتنے بھی ڈچ ہوتے ہیں سامہاؤ دی اور ادھر ان کی انگلش کے ساتھ نفرت نہیں ہے, یا نفرت کہنا تو شاید باقیوں کو بھی نہ ہو بٹ وہ لوگ اپنے کورس میں انگلش پڑھتے نہیں ہیں. سارے جتنے بھی نیدرلینڈ کے لوگ تھے انہیں انگلش آتی تھی. دے ور ویلکمنگ, چاہے کوئی بندہ ہے چاہے کوئی بندی ہے آپ ان سے بات کریں, وہ ایکسپلین کرنا, آپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں, وہ اس چیز میں بڑا انٹرسٹ لیتے ہیں. تو اس لیے تھوڑا سا وہ جو آپ کا ٹرپ ہے اس میں وہ ایک وہ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کنیکٹیوٹی کا. جرمنز جو ہیں ان کو انگلش نہیں آتی ہوتی اس لیے شاید تھوڑا سا ایک گیپ رہ جاتا ہے. اور سوئٹزرلینڈ میں تو خیر ٹائم ہی اتنا نہیں تھا کہ لوکلز کے ساتھ بندہ کمیونیکیٹ کرے. وہاں پہ تو جو ٹورسٹ اسپاٹ ہیں وہاں پہ کافی ٹورسٹ ہوتے ہیں اور چال سے چالو بیلجیم کے لوگ جو ہیں وہ ریلیٹیولی فرینڈلی تھے بٹ وہی انگلش والا پرابلم ادھر بھی رہتا ہی ہے. تو اوکے, ابھی میرے خیال میں یہ جگہ کا نام مجھے بھول گئے, میں نے شروع میں بتایا تھا. ابھی یہاں پہ اس کو الوداع کہنے کا وقت آ گیا. ہم میرے دوست جو ہیں وہ یہاں پہ اندر گئے ہیں, یہ چاکلیٹ سٹور ہے اور ہم لوگ ابھی تھوڑی دیر میں یہاں سے نکلیں گے واپس. تو جی اچھی جگہ ہے دیکھنے کے لیے, آپ آئیں تو آپ کو آنا چاہیے. ہسٹری کے ساتھ ایک آنکھیں بند کر کے پرانے زمانے میں ان کی وہ ٹیکنالوجی کو محسوس کرنا چاہیے جب یہ ملز جو ہیں وہ پروفیشنلی رن کی جاتی ہوں گی.
اور ایک جو سینس آف پرائڈ ہوتا ہوگا کہ کیا اچیومنٹ انہوں نے کی ہے، آپ اس کے ساتھ وہ کنیکٹڈ فیل کریں گے. یہاں سے جہاں سے میں کھڑا ہوں یہ کہہ لیں کہ 4 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور وہ فاصلہ جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک احساس رکھتا ہے جو کہ الفاظ شاید اس کے لیے پراپرلی بیان کرنے مشکل ہوں. ٹھیک ہے جی، اپنا خیال رکھیے گا. میں سائن آف کرتا ہوں. اللہ پاک صاحب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.